الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں بہت اہم سمجھنے کی عرض کرنی ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام سراپا کان بن کے سنا کرتے تھے، نگاہوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے، روی انور سے فیض حاصل کرتے اور کانوں سے دھیان سے سنتے۔ صحابہ کرام کی محفل میں حال طاری نہیں ہوا کرتے تھے۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سمجھیں۔ ہرگز ہم اپنے اوپر کسی کیفیت کو نہ بلائیں، بلکہ دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا۔ بہت سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت ذکر تو کرتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو۔ یہ یوں کہا کہ اب تک مزے کے لیے کرتے تھے، اب کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرو۔ تو مزے کے لیے ذکر کرنا، اپنے اوپر ایک حال طاری کر لینا نہیں دوستو۔ میں دو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ مغلوب الحال ہوتے ہیں، لیکن وہ اہل علم ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ پیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ بہت سے لوگ سے کہا کہ اس نے ایسا کیا تو میں اس سے زیادہ ایکشن کر کے دکھاؤں گا۔ نہیں، یہ چیز نہیں، اس چیز میں نقل معتبر نہیں۔ ایک آدمی نے کوئی حال طاری کر کے دکھا دیا، دوسرے کہا کہ میں تجھ سے شاندار، سب لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، مجھے کہیں گے کتنا بڑا روحانی۔ کھانے مشتبہ اور حرام، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں، ہمارے دل پاکیزہ نہیں، ہمارے اوپر کہاں سے حالات طاری ہو جائیں گے، ہمارے اوپر کہاں سے ذکر و اذکار کے وہ انوارات آ جائیں گے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ اس لیے بالکل سیدھا راستہ ہے کہ ہم عمل میں لگے رہیں، زندگی بھر کوئی حال طاری نہ ہو، کوئی پرواہ نہ کریں۔ اللہ پاک نے زندگی بھر ذکر کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، یہ اس کا بہت بڑا انعام۔ اتنی بات سمجھ؟ دیکھو دوستو، اسلام کے بنیادی 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ آج کے جس دور میں ہم لوگ ہیں، صرف اکثر و بیشتر عبادات پہ محنت ہو رہی ہے۔ نمازیں پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، مراقبے کرو، لمبے لمبے وظیفے پورے کرو، اور عقائد کے اوپر بہت کم سننے کو مل رہا ہوگا۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی عقیدہ مضبوط کر کے دنیا سے لے جائے، اور عقیدہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ ایک ہے، زبان سے اقرار اور دل میں یقین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کو دل سے مان کر، زبان سے اقرار کر کے اگر کوئی بندہ لے گیا، چاہے زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی ہو، چاہے زندگی میں ایک فرض حج ادا نہ کیا ہو، چاہے زندگی میں 1 روپیہ کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو، چاہے سود کھاتا رہا زندگی بھر اور سود دیتا رہا، ٹھیک، چاہے ظلم کرتا رہا اور ظلم کرواتا رہا، اور اسی طرح اخلاق اتنے خراب کہ دل سیاہ ہو چکا تھا۔ کس سے؟ دشمنی سے، عداوت سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، اگر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے گیا، خدا کی قسم
جنت جہنم کے اندر مر کٹ کے اور سزا بھگت کے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہ رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ جناتوں کو اور دوسری مخلوقات کو شریک کرتا تھا، اور بہت سے شرک کی قسمیں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا قائل تھا، چاہے وہ مرزا غلام قادیانی کو مانتا ہو یا کسی اور کو مانتا ہو، جس کا مطلب عقیدہ ڈلم الیقین تھا، عقیدہ مضبوط نہیں تھا۔ اب چاہے پیشانی پہ سجدے کا نشان لے کے جائے، چاہے لمبی تسبیح ہر وقت گھماتا رہے، چاہے اس کا منہ ذکر کر کر کے خشک ہوتا رہے، اور چاہے ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہو، چاہے ہر سال حج عمرہ کرتا ہو، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے۔ اس لیے دوستو، صبح شام روزانہ کلمہ طیبہ پڑھ کر سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کی ہم تجدید کرتے رہے، صبح شام دوپہر چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربوں کے اندر آج بھی یہ مزاج ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جو حیدرآباد میں ہوتے ہیں، بہت زمانہ انہوں نے ریاض میں عرب کے کسی شہر میں گزارا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو یہاں تک سنا ہے عربوں کے بارے میں کہ جو بہت سے اس کے بھی عادی ہو گئے ہیں، تو ایسے ملکوں میں دبئی وغیرہ اس طرف جاتے ہیں جہاں ان کو آسانی کے ساتھ یہ چیز مل جاتی ہے، اور ذکر و اذکار کے ایسے عادی، بسم اللہ، شراب پی رہے ہیں، اللہ کی پناہ، لیکن چونکہ اس کی طبیعت بنی ہوئی ہے، اور جہاں ہوش ہے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذنبت کثیر، یا ربی یا ساتر خربت یومی، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اے چھپانے والے چھپا لے، میں نے تو آج کا پورا دن خراب کر دیا۔ جی تو یہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی نسلوں کی چلے ہوئے، آج کے بگڑے ہوئے ہمارے شدروں سے اچھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کی اہمیت کو جانتے ہیں، توحید و رسالت کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ لہذا نمبر 1 شعبہ اسلام کا ہے عقائد۔ نمبر 1 عقائد، ہم اللہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی شرک کا عقیدہ نہ رکھیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا، اور جو بندہ توحید کا جتنا مضبوط یقین رکھتا ہوگا، رسالت کا جتنا مضبوط یقین رکھتا ہوگا، بہادر ہوگا۔ صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات جو ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے۔ لا نخاف الا اللہ، ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ لا نسجد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو عقیدہ توحید تھا وہ پاورفل کر رکھا تھا اس نے۔ حضرت ابن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رستم ایک پہلوان تھا ایران کا، اس نے ان سے بات کرنے کے لیے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ایک نمائندہ بھیج دیا کہ یہ بات کر لے گا۔ وہ گئے، پھٹے ہوئے سے کپڑے، پیون لگے ہوئے، سر پہ خود، ہاتھ میں ننگی تلوار اور کمزور سا گھوڑا پہنچے، اور ادھر وہ ایران کا رستم پہلوان، اس کا حال یہ زرق برق لباس میں پہنے ہوئے اس کے کمانڈوز کھڑے ہیں، اور بہترین قالین بچھی ہوئی ہے، اور گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں سنہری کام کے کیا ہوا ہے، اس میں وہ آرام سے بیٹھا ہے، اور اس کے نمائندے سامنے کھڑے ہیں۔ جیسے وہ گھوڑے پر آئے، کارپیٹ کو روندتے ہوئے چلے، تو انہوں نے روکا، پلیز دربار کا کچھ پروٹوکول ہے، گھوڑا ادھر باندھ دو، تلوار کو میان میں کر لو، اور پھر آئیے۔ کہ سنو، تم نے بلایا ہے یا میں آیا ہوں؟ کہ ہم نے بلایا ہے۔ کہ تم نے بلایا ہے تو ایسے آؤں گا جیسے میں آنا چاہوں گا، میری غرض نہیں ہے، تمہاری غرض ہے۔ رستم نے دیکھ لیا تیور کو، کہا ان کو آنے دو جیسے آنا۔ وہ آئے، 2-4 قدم کے فاصلے پہ گھوڑا باندھا، اس کے بعد تلوار سے کارپیٹ میں ایسے یوں لگا کے چل رہے تھے کہ جو تلوار جیسے ٹکتی تھی زمین پر، کارپیٹ کو پھاڑتی تھی اور مٹی لے کے اٹھتی تھی۔ تو یہ رعب جو دل میں سے ان کے نکلا تھا شاہوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی شان وحدت، شان توحید جو دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے یہ بہادری کے آداب سکھائے تھے ہم کو، اس نے بہادری کے آداب سکھائے تھے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہم اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ جب میری اور آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے دائیں بائیں کان میں کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، یاد ہے؟ کیا کہا تھا؟ اذان اور تکبیر کہی تھی نا، اور اذان اور تکبیر دونوں کے الفاظ بالکل سملر ہیں، صرف قد قامت الصلاۃ میں فرق ہے تکبیر میں، اور اذان میں اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوا ہے تو فجر کی اذان اس کے کان میں کہی جائے زیادہ بہتر ہے، بس یہ دو لفظوں کا فرق ہے، باقی بالکل سیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی یہ کلمات کیوں کہلوائے؟ دیکھو اسلام کی بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اسلام نام ہی ہے ماننے کا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے۔ ہماری عقل ہے کتنی سی، اس میں کیا کیا آئے گا بھائی؟ ایک ہوتی ہے زرگر کی ترازو، سونار جو ہوتا ہے زرگر، اس کی ایک ترازو ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے لکڑی کی، کیا بولتے ہیں اس کو، لکڑی کی دکان جہاں لکڑی جلانے والی بکتی ہیں وہاں ترازو ہوتی ہے نا، تول کے دیتا ہے۔ لکڑی والے کو کیا بولتے ہیں؟ لکڑہارا، لکڑہارا جی، لکڑی بیچنے والا، اس کے یہاں بھی ایک ترازو ہوتی ہے جی۔ لکڑی کی ترازو پر اگر کوئی ہیرے جواہرات کو لے کر جائیں اور کہے کہ ذرا اس کو وزن کر دو تو پرفیکٹ وزن وہاں معلوم نہیں ہو سکتا، اور لکڑی لے کر سونار کی دکان پر آئے اور کہ اس ترازو میں لکڑی تول دو تو اس ترازو میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو تول سکے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم اپنی عقلوں پہ پرکھیں، کئی مرتبہ بعض نظر میں وہ سمجھ میں نہیں آتے، ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو دلیلوں سے سمجھایا وہ ضرور سمجھ میں آتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ بچہ پیدا ہوا، آنکھیں بند ہیں، مٹھی اس کی بھیچی ہوئی ہے اور وہ رو رہا ہے، اور اس کے کان میں کوئی مؤذن، کوئی اذان دینے والا بزرگ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ جس بچے کو یہ پتہ نہیں میری امی کا نام کیا ہے، میرے ابو کا نام کیا ہے، میں کون سی فیملی میں ہوں، وانی میں ہوں، گنئی میں ہوں، کس میں ہوں، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون سی اسٹریٹ میں ہوں، کون سے ڈسٹرکٹ میں ہوں، سی ایم پی ایم کون ہے، کس ملک میں ہوں، جسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے کان میں اتنے بھاری بھرکم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا؟ یہ کیوں کہا جائے؟ تاکہ یہ بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، گویا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو ماں کی تنگ و تاریک رحم سے دنیا میں آیا ہے، اور یہاں ذرا آنکھیں تو کھول، یہاں آنکھیں کھول کے تو دیکھ، یہاں تجھے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی، آسمان کی رفعت، زمین کی وسعت، پہاڑوں کی صلابت، سورج کی چمک اور دمک، ستاروں کا ٹمٹمانا، اور تمہارے آنگن میں بندھا ہوا گھوڑا اور اونٹ اور ہاتھی، اور یہ سب یہ بڑے بڑے نظر آئیں گے جی، لیکن میرے بندے تو چھوٹا سا پیارا منا ہے، ابھی گھبرانا مت، یہ بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ پھر جب تو بڑا ہوگا تو تجھے بہت سے کتے بھونکیں گے، وہ 2 پیر والے بھی ہو سکتے ہیں اور 4 پیر والے بھی ہو سکتے ہیں، گھبرانا مت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر تو اور سمجھدار ہوگا اور بڑا ہوگا، محلے میں تجھے ہو سکتا ہے کوئی ستائے، پریشان کرے جی، تو اسکول میں جائے گا وہاں کوئی پریشان کرے، اور تو کہیں سروس اور جاب پہ لگے گا وہاں کوئی کمیونٹی تجھے پریشان کرے، اور وہاں نہ جانے حکومت کے فرمان لینے والے وہ تمہیں کوئی دکھ کریں اور پریشان کریں اور تمہاری روزی روٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، گھبرانا مت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ہاں جب تو بزنس کرے گا تو نوٹوں کی گڈیاں گنے گا، وہ سامنے ہوں گی، لیکن یاد رکھنا ہم اذان دن میں 5 مرتبہ ریمائنڈر تمہیں دیں گے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں، جب تم کوئی کام کر رہے ہوں گے سب کام چھوڑ دینا اور ذرا ہمارے ریمائنڈر کو سننا، ہم تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نوٹ بڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شٹر ڈاؤن کرو، نوٹ کو گننا بند کرو، سنو اس پیغام کو اور عملی جواب دو، اور لوکر میں جی تالا ڈال کے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تم کھیت جوت رہے ہوں گے اور ٹریکٹر اور جو جوتی جانے والی زمین ہے وہ تمہیں بڑی نظر آ رہی ہوگی، وہ بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں دھمکی دینے والا تمہارا دشمن وہ بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو میرے اور آپ کی پیدائش تو اللہ پاک نے ایسے ماحول میں کی ہے، اور ایسی ماؤں کی گود میں اور چھاتی سے دودھ پلایا ہے جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی، تو پھر ہم رات کے اندھیروں سے ڈرنے لگے، گھر کے کارٹن اور جی پردے سے ڈرنے لگے، اور ہم وسوسوں سے ڈرنے لگے، اور ہم شیاطین کے نام سے اور جناتوں کے نام سے ڈرنے لگے، جو گھر بند رہتا ہے اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے ڈرنے لگے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہم اس کو یاد کر لیا کریں، اللہ سب سے بڑا ہے، میرا خوف بڑا نہیں ہے، مجھے خوف دلانے والا بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ ہم اپنا مضبوط کریں، عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ سب سے بڑا، نفع نقصان والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور میرا اللہ میرے حق میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب بہتر ہے۔ جب میرا ابا میرے حق میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، کوئی باپ اپنے بچے کے حق میں غلط فیصلہ کرتا ہے؟ جب میرا ابا میرے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، میرا ربا جو باپ سے 70 گنا زیادہ مشفق و مہربان ہے، وہ غلط فیصلہ کیوں کرے گا؟ ہم اس یقین کو بنائیں، اس کیفیت کو بنائیں۔ تو سب سے نمبر 1 پر عقیدہ، اللہ کو ایک مانے جی، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے جی، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، بس اس کو دل سے مانے اور زبان سے اقرار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ہم فضیلت والے مومن بنے، فضیلت والے مومن بنے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عقائد کے بعد عبادات رکھی ہیں، اور عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، عبادات میں ایک نماز ہے جی، حج، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو کنڈیشنل ہیں۔ حج مالدار کرے گا، زکوٰۃ بھی مالدار دے گا، رمضان کے روزے بھی سال انتظار کرنے کے بعد، 11 مہینے انتظار کے بعد 12 مہینے موقع ملے گا جی، یہ 3 عبادتیں کنڈیشنل ہیں۔ لیکن نماز ایسی ہے جو امیر پر بھی اور غریب پر بھی جی، عورت پر بھی اور مرد پر بھی، چھوٹے پہ بھی اور بڑے پر بھی، مسافر پہ بھی اور مقیم پر بھی، مریض پر بھی اور صحت مند پر بھی، سب پر فرض ہے۔ گویا اللہ رب العزت اپنے دربار میں 5 مرتبہ آنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنے کسی دوست کے یہاں جائیں، صبح کو خوش ہوگا، دوپہر کو کیوں آئے یار، کوئی کام ہے کہ نہیں؟ بس ایسے ہی آیا ہوں۔ ظہر کے بعد ارے یار کچھ اور کوئی کام ہے کہ نہیں تمہیں؟ عصر کے وقت آئے گا تو شاید دشمنی میں تبدیل ہو جائے دوستی۔ یہ کیا ہے، ایک دن میں یار تم 3 4 مرتبہ آنے لگے۔ دنیا کے دوست، دنیا کے پیارے، چاہے کتنے پیارے ہوں، لیکن ہر وقت کی ملاقات وہ بھی پسند نہیں کرتے، لیکن پیارے رب 5 مرتبہ اپنے سامنے جھکنے، اپنے سے مناجات کرنے، اپنے سے گفتگو کرنے، اپنے سے مانگنے کا اللہ پاک چانس عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ بھی بتلائے ہیں کہ آپ اشراق میں بھی آ جایا کرو، آپ چاشت میں بھی آ جایا کرو، میرے سامنے بات کر لیا کرو، اوابین بھی پڑھ لیا کرو، اور ہاں جب ساری دنیا سو رہی ہو تہجد میں اس وقت بھی مجھ سے مناجات کر لیا کرو۔ ہے کوئی ایسا کیا پیارا؟ ہے کوئی اتنا چانس دینے والا؟ ارے پیاری بیوی بھی اتنی ہوگی، ہر وقت اس کو بستر پہ بٹھاؤ گے، ایک موقع تو وہ بھی آئے گا کہ بس کرو، جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے کچھ اور بھی کام کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کا کھانا بنانا ہے، ان کو ٹیوشن پہ بھیجنا ہے، ان کو اسکول مدرسے بھیجنا ہے۔ بیوی جیسی پیاری بھی ہر وقت اتنی ملاقات کا موقع نہیں دے سکتی۔ پاس میں بٹھا کے دیکھو، کہا کہ میں پورے دن بیٹھی رہوں گی، لیکن میرے ذمہ جو کام ہے وہ کسی اور سے کراؤ۔ پھر تو عبادات میں نماز بہترین عبادت، ہم ٹکا کے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اور اللہ کے سامنے ڈوب کے پڑھا کریں نماز۔ اس کے علاوہ روزے شان کے ساتھ رکھیں، محبتوں کے ساتھ رکھیں، عظمتوں کے ساتھ رکھیں، اس کو کوئی ٹیکس نہ سمجھیں، جرم نہ سمجھیں، ظلم نہ سمجھیں کہ اللہ نے بھوکو مار دیا، اللہ نے پیاسا مار دیا، نہیں۔ کئی مرتبہ شام ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے جہاں بلب ہو جاتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے آدمی کہ کل نہیں رکھ سکتا، کل مشکل ہے، لیکن جہاں افطار کیا پھر کوئی پوچھو کل رکھو گیا، انشاءاللہ پھر رکھوں گا۔ اللہ پاک ایک بشاشت دیتے ہیں، اللہ پاک ایمان میں ترقی عطا فرماتے ہیں جی۔ تو روزوں کو بوجھ نہ سمجھیں، روزوں کو سیکھیں، سفر میں روزے کیسے رکھے جاتے ہیں جی، آگے پیچھے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مرض میں اگر باقی ہوں تو ان کی قضا کیسے کی جاتی ہے، جان بوجھ کے اگر توڑ دیں روزہ جی، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جس میں ہم نے توڑ دیا تو اب اس کی جزا سزا کیا ہے، مفتیان کرام سے پوچھیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، اس کو سیکھ کے جائیں، دیکھا دیکھی نہ جائیں بلکہ سیکھ کے کریں۔ تو عبادات، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں، زکوٰۃ دے پائی کی۔ میرے بھائیو، ہم نے اپنی دولت دیواروں میں لگا دی، اپنے گھر کے ایلیویشن پہ لگا دی، ایک نے بنایا کہ نہیں اس سے اچھا اپنا بناؤں گا، لذت الدار دہرن۔ ایک زمانے اچھے گھر کی لذت ہوتی ہے، جہاں کسی نے اچھا سا دوسرا نقشہ بنا دیا تو اپنا گھر خراب لگنے لگتا ہے جی۔ لذت الثوب یومن، کتنا ہی اچھا لباس پہن لو ایک دن لذت، اور یہ اگر یہ کفیرن پہن لیا، میں تو اس کو کہتا ہوں ستار العیوب، یہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔
اندر پھٹے ہوئے ہیں، پیون لگے ہیں، میلے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، سارے عیوب کو چھپاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب فیرن زندہ باد ہے ہمارا، تو پھر کیا ضرورت ہے اندر کے کپڑوں پہ زیادہ خرچ کرنے کی؟ سیدھے سادے بھی تو پہنے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دیں دوستو، خدا کی قسم زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے، مال صاف ہو جاتا ہے، مال کلین ہو جاتا ہے۔ بلکہ کہا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مال کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہے۔ شہادت کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو حلال طریقے سے کمایا، اور مزید اس میں سے زکوٰۃ اور صدقات نکال کے پاک کر لیا۔ اب اس پاک مال کی جب حفاظت کی جا رہی ہے تو یہ تو گویا عبادت ہے، اور اس پر اگر جان جاری ہے تو وہ شہادت ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مال کی زکوٰۃ اور صدقات نکالتا رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او میری امتیوں، مال میں برکت چاہیے، مال میں برکت چاہیے، صدقہ نکالو۔ قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کہہ دیتے تو میرے ایمان کا، میرے یقین کا تقاضا یہ تھا کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر تسلیم خم کر کے مانتا۔ میرے محبوب نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں مانوں گا۔ لیکن قسم کھا کے کہا، اس کو مثال سے ایسے بیان کرتا ہوں کہ اگر چھوٹا سا بچہ کہ ابو سفر پہ جا رہے ہیں، میرے لیے چاکلیٹ لائیں گے نا؟ ہاں بیٹا لاؤں گا۔ پھر کہ ابو لائیں گے نا آپ؟ کہ ہاں بیٹا لاؤں گا۔ ابو آپ لائیں گے نا؟ ارے بیٹا قسم کھا کے کہتا ہوں لاؤں گا لاؤں گا لاؤں گا۔ اب یہ جو تاکید سے کہا، قسم کیا، یہ مزید مضبوط کرنے کے لیے کہا تاکہ اس بچے کو یقین ہو جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبت میں گویا کتنا نیچے گر کے کہا، ارے مان جاؤ میرے امتیوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ جی تو ہمیشہ ایک ڈبہ، ایک لفافہ بنا کے رکھیں، روزانہ 100-50 جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ صدقہ نکالتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے، اللہ میری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ نکالیں۔ پھر دیکھو، اب اس کو میں آپ کو الفاظ سے ورڈ ٹو ورڈ سمجھا نہیں سکتا۔ مثلا آپ نے 100 روپے میں سے 5 روپے صدقہ نکالے، تو ہماری تھنک، ہماری سوچ، ہمارا میتھ، ہماری ریاضی کیا کہتا ہے؟ بھائی 5 روپے کم ہوئے تو 95 بچے 95، تو گھٹ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارا میتھ سچا یا محبوب کی زبان سچی؟ ہمارا میتھ غلط، ہمارا کیلکولیشن غلط، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ اب انہوں نے جو فرمایا ہے ہم کر کے دیکھیں، اس کو زبان سے سمجھانے، کہاں سے ملتا ہے، کس شکل میں ملتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری بات، اس برکت کا مطلب صرف زیادتی کا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ برکت کا معنی ڈھیر کو سمجھتے ہیں، نہیں، برکت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ہماری بہن اگر کپڑے دھو رہی ہو اور ہم اس سے پوچھے بہن کیا کر رہی ہو، کہ جی میں کپڑے دھو رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، کہ نہیں، برکت کی دعا مت کرو، پھر بہت سارے کپڑے دھونے پڑیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے، ڈھیر سارے۔ کیونکہ برکت کا مطلب ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ڈھیر کے، برکت کے معنی ڈھیر کے نہیں ہے۔ برکت جو ہے یہ تو ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کو میں 2 لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ یہاں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسٹیمنا میں برکت دے، آپ کے پانی میں برکت دے، آپ کے صابن میں اور آپ کی سوپ میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ جی آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تھوڑے سے وقت میں یہ کام نپٹا دے۔ یہ ہے برکت کا مطلب۔ لیکن وہ زیادتی کا معنی ہمیشہ ذہن میں ہے، لہذا کپڑے دھونے والی بہن یہی سمجھتی ہے کہ یہ کہہ کے گئے ہیں اور دعا کی شکل میں مجھے گویا بددعا دے کر گئے ہیں کہ تو دھوتی رہے شام تک، یہ مطلب نہیں۔ تو جب ہم نے 100 روپے میں سے 5 روپے نکالے تو 95 بچے، محبوب نے فرمایا برکت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ 95 میں اتنے بڑے بڑے کام کر دیں گے جو ہزاروں میں نہیں ہوتے۔ اور ہوتا ایک ڈاکٹر کے گئے اور اس نے 50 روپے کی، 75 روپے کی، 100 روپے کی پڑیا دی، دوائی دی، اللہ نے شفا دے دی، اور اس سے پہلے 10,000 خرچ کر چکے تھے ہاسپٹلوں میں جا کر، یہ ایگزام کرایا، یہ ایکس رے کرایا، یہ کرایا، فلاں کرایا، ٹیسٹوں میں اتنا خرچ ہو چکا تھا اور علاج میں الگ، اور شفا نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی 100 روپے میں۔ یہ 100 روپے کون سے تھے؟ جس میں سے صدقہ نکلا تھا، صدقہ نکال کے گیا تھا یہ بندہ۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ پاک تھوڑے سے پیسوں میں بڑے بڑے کام بنا دیں گے جو ہزاروں میں نہیں بنتے، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں سے حلال مال آپ کو عطا فرمائیں گے، وہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال، تو ہمارے عقائد مضبوط ہوں، عبادات ہماری بہت اچھی ہوں، معاملات ہمارے بہت اچھے ہوں۔ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، ہم حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال پہنیں، مال کی زکوٰۃ دیں، مال میں سے صدقہ نکالیں، مال میں جن کا حق لگتا ہے وہ حق ادا کریں، اور یاد رکھیں کبھی بھی سود کی طرف نہ جائیں،
حرام کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی ترقی حلال میں رکھی، حرام میں نہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے گندا، جی، جس کو خنزیر کہتے ہیں، جو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، سور کہتے ہیں اردو میں، جی۔ اس علاقے میں تو نہیں ہوتا، جو مجھے آگے کے علاقے میں ہوتے ہیں وہ پاخانہ کھاتا ہے، اس کی غذا پاخانے میں، اور پاخانہ کھاتا ہے تگڑا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بکری یہ دیکھ لے کہ یہ پاخانہ ہوتا ہے، تگڑا ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، ہیلدی ہو رہا ہے، تو میں بھی کل سے پاخانہ کھانا شروع کروں گی، تو میں بھی موٹی تازی ہو جاؤں گی؟ نہیں، مر جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری کی غذا پاخانے میں نہیں رکھی، بلکہ پاک، صاف، ہرے سوکھے چارے میں رکھی ہے۔ بات سنائیں، میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ اسی طرح کافر و مشرک کی ترقی اللہ رب العزت نے سود میں، حرام، بیاج میں رکھی ہے، مومن کی ترقی نہیں رکھی۔ مومن کو تو میں نے سود لے کر گرتے ہوئے دھڑام سے دیکھا ہے، اس پہ نہ جائیں۔ تو معاملات ہمارے صاف ستھرے ہوں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم بدعہدی نہ کریں، جی، بدعہدی نہ کریں۔ سورت کے قریب میں ایک شہر ہے نوساری میں ہمارے ایک متعلق نوجوان عالم ہیں، وہ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میرے ابا نے تیسرے فلور پر جو ہے، تیسرے چوتھے فلور پر ایک فلیٹ لیا ہے، ذرا آپ تشریف لے چلیں، دعا بھی ہو جائے گی، والد صاحب آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تکلیف تو ہوگی آپ کو، لفٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی تکلیف نہیں، میں چلتا ہوں۔ میں گیا، فلیٹ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے پوچھا کیسے لیا، کتنے کا لیا؟ کہ کتنے کا لیا وہ تو بعد میں بتائیں گے، کیسے لیا وہ پہلے سنو۔ یہ ایک ہندو کا تھا، اس کے 3 بھائی تھے، 2 بھائیوں نے اپنے حصے کا بیچ کے گھر وہ جنگل میں بنایا۔ تیسرے بھائی کو بھی کہا کہ بھائی شہر کی فضا مقدر ہو گئی، رہنے جیسا نہیں ہے، چلو جنگل میں تم بھی وہیں ہمارے ساتھ میں رہنا۔ اب اس نے سیل آؤٹ کے لیے نکالا، تو جب میرے والد صاحب ان کے پاس لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا ٹھہرو، میرا ایک پڑوسی مسلمان ہے، میرا ایک پڑوسی مسلمان ہے، میں تو آپ سے پیسے لے لوں گا اور آپ کو چابی فلیٹ کی دے دوں گا، لیکن رہیں گے آپ اس کے ساتھ، اب کے بعد آپ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو میرا پڑوسی مجھے بددعا دے گا کہ یار کیسے کو بسا کر گیا ہے، تو میں پہلے آپ ان کو ملا دیتا ہوں، اگر وہ آپ کو دیکھ کر اوکے کہہ دیں تو پھر میں آپ کو دوں گا۔ چنانچہ ان کا چہرہ منور، نیک آدمی جب گئے تو دور سے کہا ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ اس کو کہتے ہیں حق شفا۔ یعنی آپ اگر کوئی اپنا مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے جو پڑوسی ہیں پہلے ان سے پوچھیں، اس لیے کہ ان کے موقع کی جگہ ہے، ان کے موقع کا گھر ہے، ان کے 2-4 بچے ہیں، ابھی جوائنٹ فیملی ہے، کل وہ نکاح کریں گے، بچے کو ضرورت پڑے گی، تو اگر بچہ پڑوس کے گھر میں یہیں آ جائے گا تو اچھا ہے نا، اس پہ ہر وقت نظر رہے گی۔ اگر اس کو کہیں دوسری جگہ بسایا، ہر وقت فکر رہے گی بچہ کس تکلیف میں، کس پریشانی میں، تو یہ اس کے موقع کی جگہ ہے۔ تو بیچنے والے پڑوسی کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے پوچھے، اس کو حق شفا کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اتنا بہترین اصول حق شفا کا کہ پہلے پڑوسی سے پوچھو، پڑوسی کے مزے آ جائیں گے، اس کو مکان ملے گا، گھر بڑا ہو جائے گا، ایک گھر کے 2 گھر ہو جائیں گے ایک ساتھ، ایک چھت مل جائے گی۔ یہ حق شفا تھا اسلام کا، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے پوچھنا اور بتانا چھوڑ دیا اور غیر مسلم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمارے معاملات صاحب، تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن، بیٹا ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا بہیو کرے۔ بچہ جاتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ابھی آتا ہوں۔ ارے پوچھا تو یہ تھا کہاں جا رہے ہو، اور جواب یہ دے رہا ہے ابھی آتا ہوں، تو یہ سوال جواب موافق ہوا؟ جب بیٹا جا رہا ہے اور وہ باپ سے چھپا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو باپ کی نظر میں اچھا نہیں ہے، تو کیوں جا رہا ہے؟ بچوں کا حال یہ ہے، معاشرت اتنی خراب ہو چکی ہے، ماں اور باپ اپنے اپنے کمرے میں پیر پہ پیر مار رہے ہیں، زمین پہ دے مار رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ درد ہو رہا ہے، اور بیٹے کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ باپ کے آ کے پیر دبا دے، وہ فون میں لگا ہوا ہے، وہ نیٹ پہ لگا ہوا ہے۔ نہ بیٹی کو فرصت ہے کہ امی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے امی تمہارا کیا دکھتا ہے۔ معاشرت اتنی خراب ہو رہی، حلال بیوی بستر پہ موجود ہے دل بہلانے والی، لیکن بیوی سے بات نہیں ہو رہی، کسی اور سے بات ہو رہی ہے، اس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ اس سے بات کر، حالانکہ اس کا بھی شوہر موجود ہے، کہ مطلب وہ بھی شادی شدہ ہوتی ہے جو اس سے بات کر رہی ہے، اس کا بھی حلال شوہر موجود ہے، اس حلال شوہر کو داد نہیں دے رہی، اس حرام سے گفتگو کر رہی ہے۔ دوستو ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ کیا ہم ہر وقت اس بات پر نظر نہیں رکھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ان اللہ یرا، اللہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، تو اس کے اللہ کے نشانے پر ہے، وہ کبھی بھی تجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ ہم بھول گئے، معاشرت اتنی خراب، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب نہیں کرتا، بھائی بہن کا ادب نہیں کرتا، اولاد ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی،
شوہر بیوی کا احترام نہیں کرتا، بیوی شوہر کا احترام نہیں کرتی، جی پڑوسی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اوپر والا نیچے کو، نیچے والا اوپر کو ستاتا ہے، پارکنگ صحیح سے نہیں کرتے. ہماری معاشرت اتنی خراب ہو چکی ہے جو اب جو ہے برائی کی مثال بن گئی. اور آخری شعبہ، پانچواں شعبہ، اخلاق. اخلاق صفات کا نام ہے. یہ اندرونی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا دل پاکیزہ ہو، ہمارا دل نرم ہو، اس میں کسی کی محبت کا جذبہ ہو، کسی پر خرچ کرنے کا سخاوت کا اس میں جذبہ ہو، اس میں اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اس میں ریاکاری کا ناپاک جذبہ نہ ہو، اس میں دشمنی نہ ہو، اس میں عداوت نہ ہو، اس میں غیبت کا اسٹور نہ ہو. ہم اپنے دل کے طاقچے کو صاف ستھرا کر کے رکھیں. یہ ہے گڈ مومن، یہ ہے بہترین مومن جو ان 5 شعبوں کو لے کر چلتا ہے. بس ہماری زندگی 5 شعبوں کے ارد گرد ہے. اور یوں سمجھیے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ہماری ایک لمحہ کی زندگی بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم ہماری طرف متوجہ نہ ہو. یا یوں کہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ہم اپنی مرضی سے کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب کی مرضی سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کام کو انجام دینے کا کیا طریقہ بتایا. مان لو شادی کرنی ہے تو شادی کن کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، کیسے کی جاتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ بتایا اس کے مطابق کریں. مثال کے طور پر زمین بیچنی ہے یا باغ بیچنا ہے، کرائے پہ کسی کو دینا ہے، تو کس طرح سے باغ دیے جاتے ہیں، کھجور کے باغ کیسے دیے جاتے تھے، کیسے لیے جاتے تھے، وہ مثال موجود ہے حدیث میں. علماء مفتیان کرام سے پوچھیں. گھر میں میت ہو گئی، اب میت کے ساتھ کیا رسم کرنی ہے، کس طرح تدفین عمل میں لانی ہے، اور غم کو کس طرح منانا ہے، کتنے دن منانا ہے، مثالیں نظیریں موجود ہیں، فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو نکاح ہو تو کیسے ہو، میت ہو تو کیسے ہو، گھر میں خوشی ہو تو کیسے ہو، غمی ہو تو کیسے ہو، گھر بنائیں تو کیسے بنائیں، گاڑی لیں تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے، کس طرح. تو غرض یہ کہ دوستو ہماری شریعت اتنی وسیع ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کمی نہیں ہے. بس کمی ہماری ہے کہ ہم اپنے علماء صلاحہ سے رابطہ کر کے معلوم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 شعبوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، اس گلشن کو آباد فرما. یا اللہ، یہ اللہ اللہ کرنے والا گلشن ہے. یا اللہ، اس خانقاہ کو آباد فرما. حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، تندرستی میں برکت عطا فرما، ایمان میں اعمال میں برکت عطا فرما، اقوال میں افعال میں برکت عطا فرما، ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، سوچے ہوئے ارادوں کو یا اللہ بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما. جتنے منصوبے بروئے کار لانے ہیں اس کے اندر جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اسباب و وسائل مہیا فرما. اسباب و وسائل کے لیے اللہ پاک آپ کسی نہ کسی انسان کے ہاتھ کو ذریعہ بناتے ہیں. یا اللہ ایسے ہاتھوں کو ذریعہ بنائیے جن کا مال بھی مقبول ہو اور اعمال بھی مقبول ہوں، مال بھی مقبول ہو اور اعمال بھی مقبول ہوں. میرے پیارے اللہ، پیارے پیارے نوجوان بچے، یا اللہ یہ گلاب کے پھول جیسے، یا اللہ یہ مہکتے ہوئے، یہ لہکتے ہوئے، میرے پیارے اللہ نفس و شیطان کی جھانسے میں آ جاتے ہیں. یا اللہ کئی مرتبہ رات بھر عبادت کر کے، کئی مرتبہ مہینے بھر عبادت کر کے، اعتکاف کر کے، مہینے بھر ذکر و اذکار کر کے، یا اللہ ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں شیطان کے جھانسے میں ایسے پھنستے ہیں، سارا کا سارا کباڑا کر بیٹھتے ہیں. میرے پیارے اللہ، آج یہ نوجوان بچے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے. کہ اللہ بچپن میں کئی مرتبہ کچھ دوست بڑے ہوتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. کوئی اگر ہمیں ستاتا تھا اور بڑا دوست ہمارے کندھے کے ارد گرد اپنے ہاتھ کا حلقہ لے کر اپنے سینے سے لگاتا تھا اور کہتا ہے خبردار اس کو اگر ہاتھ لگائی، تو اللہ بڑی تسلی مل جاتی تھی کہ کوئی ایسا تو ہے جس نے سینے سے لگا لیا، کوئی ایسا تو ہے جس نے اپنے بازو میں گھیر لیا. اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، نفس و شیطان سے آپ اپنے دامن عفو میں لے لیجئے، یا اللہ اپنے دامن محبت میں لے لیجئے، یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے. اللہ جی
سجدے کرتے کرتے زمانے گزر گئے، یا اللہ سوائے ٹکر مارنے کے لیے کچھ نہ ملا۔ اے میرے پیارے رب، ہمیں ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما جو سجدے آپ کو پسند آ جائیں، جن سجدوں پہ آپ کو پیار آ جائے، جن سجدوں پہ آپ کو پیار آ جائے۔ اے میرے پیارے رب، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے۔ آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن پیارے رب، جب کوئی بندہ آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ اس بندے کی حیثیت کے مطابق اس کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو چیز مانگ رہا ہے یہ ابھی دینا مناسب ہے یا کچھ لیٹ کر کے، اس کے اندر ابھی صلاحیت نہیں اس کو سنبھالنے کی، کچھ لیٹ کر کے دینا مناسب ہے، یا یہ چیز دینا مناسب ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دینا مناسب ہے، یا دنیا میں دے دیں یہ بہتر ہے، یا آخرت میں ریزرو کر کے رکھیں یہ بہتر ہے۔ یا پیارے اللہ، آپ دیتے ضرور ہیں لیکن آپ اس کی کسی نہ کسی کنڈیشن میں دیتے ہیں اور آپ بندے کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ، ہم ایک چیز آپ سے ایسی مانگنے جا رہے ہیں جس کی ضرورت ہمیں بہت شدید ہے اللہ جی، اور اس کی ضرورت ابھی ہے اور ہم سب کو ہے، ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے اللہ، ابھی ضرورت ہے اللہ جی، ابھی دے دیجیے، ابھی دے دیجیے، ابھی دے دیجیے، آج ہی دے دیجیے اور ابھی دے دیجیے، اٹھنے سے پہلے دے دیجیے۔ اور وہ ضرورت یہ ہے اللہ معافی دے دیجیے، اللہ معافی دے دیجیے، اللہ معافی دے دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، گناہ کر کے تھک چکے اللہ، اب تو ہمیں اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی، اپنے ہاتھوں سے نفرت ہونے لگی، اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے اللہ جی، بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے بچا لیجیے، نفس و شیطان کی چالوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہ سے بچا لیجیے، نمک حرامی سے بچا لیجیے، نمک حرامی سے بچا لیجیے، نمک حلالی عطا فرما، وفاداری عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، دھوبی جانتا ہے کہ لوگوں کا کام میلا کرنا ہے اور میں دھوبی ہوں، میرا کام صاف کر کے دینا ہے اللہ جی۔ اللہ جی، ہم گندے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، مت پوچھئے گندے دل لے کر کیوں آئے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس، ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے، آپ غفور الرحیم ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے پیارے رب، معاف کر دیجئے سونے رب، معاف کر دیجئے اچھے رب، معاف کر دیجئے اللہ۔ اتنے بڑے مجمع میں اللہ کوئی پیارا نوجوان ایسا ہوگا جو راتوں کو تہجد میں اٹھ کر گرم گرم آنسو بہاتا ہوگا، سرد سرد آہیں کھینچتا ہوگا کہ اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طفیل ہماری مغفرت کر دیجیے یا اللہ۔ کوئی ضعیف ایسا ہوگا یا اللہ، کوئی بزرگ، کوئی عالم ایسا ہوگا یا اللہ جس کی آہیں آپ کو اچھی لگتی ہوں گی، جس کے آنسو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ، جس کے پھیلے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگتے ہیں یا اللہ، اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، ہم سب کی مغفرت کر دیجیے میرے پیارے اللہ۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، لیکن اس 5 فٹ کے جسم میں ایک 4 انگل کا 4 انچ کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے پیارے اللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ عضو ہے ہماری پیشانی، ہمارا ماتھا۔ پیارے اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا میرے پیارے اللہ۔ اس توحید کی برکت سے، اس توحید کی برکت سے اور اس پیشانی کے یا اللہ صدقے طفیل آپ ہمارے پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے اللہ جی۔ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ۔ مبارک مہینہ چل رہا ہے یا اللہ، رمضان مبارک میں ہمیں پہنچنا آسان فرما دیجیے، رمضان کا مہینہ ہمیں دکھا دیجیے، رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دی یا اللہ۔ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے پیارے اللہ۔ پچھلے چند سالوں سے یا اللہ امت کتنی پریشان ہے یا اللہ، مساجد سے محرومی اور اجتماعی کاموں سے محرومی، طرح طرح کے لاک ڈاؤن، طرح طرح کے کرفیو۔ اے میرے پیارے رب، کب تک ہم پابند سلاسل رہیں گے یا اللہ؟ کب تک ہم یا اللہ دبے دبے کچلے کچلے رہیں گے اللہ؟ آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آزادی سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، اعتکاف کے ماحول کو زندہ فرما، ذکر و اذکار کے ماحول کو زندہ فرما، تلاوت کے ماحول کو زندہ فرما یا اللہ۔ حق گوئی اور بے باکی عطا فرما، حلال کھانے، حلال پینے، حلال پہننے کی توفیق عطا فرما۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رب، یا رب، اے پیارے رب،
اے پیارے اللہ لیکن انا یستجاب الدعا، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ طعام و حرام و لباس و حرام و شراب و حرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ اس کا لباس حرام ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ سے لپٹا ہوا ہے، اگرچہ کعبۃ اللہ سے چمٹا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں اور پیارے الفاظ یا رب کے زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے کھانا پینا حرام کر رکھا ہے، پہننا حرام کر رکھا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے معصوم بچے یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ یا اللہ جس طرح کا گناہوں کا ماحول چل رہا ہے، جس طرح انٹرنیٹ کی بدماشیاں ہیں اور جس طرح انٹرنیٹ کی گندی باتیں ہیں، یا اللہ وہ عام ہیں، یا اللہ ہمارے معصوم بچے مستقبل میں کس طرح زندگی گزارے، کس طرح وہ بچیں گے، یا اللہ ان کے خوف خدا عطا فرما، ان کو شوق خدا عطا فرما، یا اللہ ان کو للہیت عطا فرما، یا اللہ للہیت عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔